بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج شہزادوں کی تہنیت کے لیے رکھا گیا ہے، جس میں ہماری قوم کے معززین اور مفکرین حضرات اظہار خیال کریں گے۔ میں تمام آئے ہوئے مہمانوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اندر ہال خالی ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ جو لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر ہال میں تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ حیدری فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے جو پمپلیٹ آپ حضرات تک پہنچا ہے، اس میں لکھا گیا تھا کہ ایک زمانے سے ہم لوگ قبرستان کے لیے یتیم تھے، اور بہرحال حیدری فیڈریشن نے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر محنت کی، مشقت کی، اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ الحمدللہ 2 قبرستان ہمارے نام سے سنکشن ہو چکے ہیں، اندھیری اور ملن میں۔ انشاءاللہ یہ 2 کام ہو چکے ہیں۔ اگر آپ حضرات کی تائید رہی تو آج کے اس پروگرام سے ہماری جو تیسری منزل ہے وہ یہیں پر اس کا پہلا قدم ہوگا۔ میں پھر گزارش گزار ہوں منتظمین سے کہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان کو ہال کے اندر لے آئیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے اس پروگرام میں میئر آف ممبئی شہزادوں وہ آئیں گی اور ان کی تقریر، اس کے علاوہ ہماری اس قوم کے مفکرین حضرات اور معززین حضرات بھی اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ وہ ہال کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات بھی آگے تھوڑی سی آگے کی نشستیں کر دیجیے، آگے آ جائیے آپ حضرات۔ تقی صاحب، جناب تقی صاحب، آپ حیدری فیڈریشن کے صدر ہیں، آپ تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ میں حیدری فیڈریشن آف انڈیا کے منتظمین سے گزارش گزار ہوں کہ وہ جو بھی مہمان آ رہے ہیں مہمانوں کو اندر ہال کے اندر لے آئیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں یہ پروگرام باقاعدہ شروع کر دیا جا رہا ہے۔ اور جی ملی مسائل، قوم کے مسائل، اور جو سب سے بڑا آج کے ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ قبرستان کا ہے، جس سلسلے میں ہمیں واقعاً جتنی تعداد میں جمع ہونا چاہیے تھا ہم اتنی تعداد میں نہیں آئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بھی لوگ آئیں گے۔ میں یہ بات ابھی کہہ دوں کہ یہ قبرستان ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہی حیدری فیڈریشن والوں کا ہے، نہ ہی علماء کا ہے، نہ ہی معززین کا ہے۔ ہر گھر میں موت ہوتی ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں موت نہیں ہوتی۔ میں موت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ تھوڑا سا ماحول بن جائے، اس کے بعد انشاءاللہ علماء کی تقریر بھی ہوگی۔ کہ آپ دیکھیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں موت نہیں آتی۔ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے تاریخ میں سکندر اعظم کا۔ سکندر بہت بڑا نام گزرا ہے۔ جب سکندر اپنے سفر پر نکلا تو ظاہر سی بات ہے جو مرنے والا انسان ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ آہٹ لگ جاتی ہے، کیا مجھے جانا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو بٹھایا، اور ماں کو بٹھانے کے بعد سکندر نے کہا کہ میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے۔ یہ سکندر نے اپنی ماں سے کہا، ہو سکتا، میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت ہر گھر کی کہانی ہے۔ سکندر نے اپنی ماں کو وصیت کے طور پر یہ کہا کہ اگر میں سفر میں مر جاؤں تو میرا پرسہ صرف ان لوگوں سے قبول کرنا کہ جن کے گھر کبھی کوئی نہ مرا ہو۔ یہ سکندر نے اپنی ماں سے وصیت کی کہ میرا پرسہ ان لوگوں سے قبول کرنا
کہ جن کے گھر کبھی کوئی نہ مرا ہو، اور سکندر راستے میں مر گیا۔ خبر پہنچی، ظاہر سی بات ہے آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کا تصرف تھا اور آدھی سے زیادہ دنیا اس نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ ماں کو جب خبر ہوئی، ماں نے سوگ کا فرش بچھا دیا اور اعلان کر دیا کہ تمہارا بادشاہ مر گیا ہے، جس کے گھر کبھی کوئی نہ مرا ہو وہ پرسہ دینے آئے گا۔ صبح سے شام گزر گئی، سکندر کے گھر کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ ماں نے یہ بات کہی لوگوں سے کہ کیا بات ہے، تمہارا بادشاہ مر گیا اور کوئی پرسہ دینے نہیں آیا؟ تو کہا چونکہ شرط آپ نے ایسی لگائی ہے کہ دنیا کا کوئی گھر اس شرط پہ نہیں اترتا۔ جو شرط آپ نے لگائی ہے دنیا کا کوئی، دیکھیے مولانا عزیز حیدر صاحب نے بے شک کہا جو کہ قبرستان کے مولانا، دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر موت نہیں آتی ہو، چونکہ جو آپ نے شرط لگائی ہے وہ شرط اتنی مشکل تھی کہ اس شرط پر کوئی دنیا کا گھر نہیں اتر سکتا۔ تو ایک مرتبہ سکندر کی ماں نے اپنے بیٹے کو دعا دیا اور دعا دے کر یہ کہا کہ میرا بیٹا کتنا ہوشیار تھا کہ جاتے جاتے مجھے تسلی دے گیا ہے کہ ماں گھبرانا نہیں، دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پر موت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ ہر گھر کی کہانی ہے تو ہر گھر سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ میں گزار ہوں مغل مسجد ایرانیان کے ٹرسٹی جناب جلالی صاحب جی، اچھا رحمت آباد اور مسجد ایرانیان دونوں کی ٹرسٹی جناب جلالی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موت ہر گھر کی کہانی ہے، لہٰذا کم سے کم ہر گھر کی ایک نمائندگی یہاں پر ہونی چاہیے تھی، جو بہرحال اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے ہاں موت نہیں آنی ہے، یہ ہر گھر میں بات ہونی ہے۔ میں آئیے اسی کے ساتھ، چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے قوم کے معززین اور مفکرین اظہار خیال کریں گے، میں گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب۔ حضرات اب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید افسر حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لے آئیں، چند اس عنوان سے کہ آج جو قبرستان کی اہمیت اور ضرورت ہے، جی نہیں ایک 5 منٹ کے لیے بہرحال تشریف لے آئیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید افسر حسین صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے ہیں، تشریف لے آئیں۔ جی 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 میں اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں سے ایک بار اور گزارش کر رہا ہوں کہ اندر ہال میں جگہ خالی ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ عزیزان محترم، علماء حضرات، مؤسسین، یہ کوئی تقریر کا مقام نہیں ہے، اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے بھی کہا
بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی تو سب اپنے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. یعنی قوم کا المیہ اگر آپ دیکھیں اٹھا کے، علماء کی بات چھوڑیے، المیہ قوم کا، کہ تعجب ہے یا نہیں. کوئی مجلس نہیں ہے کہ ذاتی تعلقات ہوں گے تو میں جاؤں گا، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم کو نہیں بلایا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ بلایا نہیں گیا ہے. بمبئی کا کوئی علاقہ نہیں بچا ہے کہ جہاں مومنین کو اطلاع نہ ہو کہ آج پروگرام ہے. یعنی ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے. میں نے کہا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کون آیا کون نہیں گیا، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ جن کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، کڑوی بات بہرحال بہت بری لگتی ہے، وہ آئیں گے تو قوم کا المیہ جب دیکھیں گے کہ آپ لوگ آتے ہو اور گزارشات کرتے ہو اور گڑگڑاتے ہو اور فریاد کرتے ہو کہ ہمارے قوم کے پاس یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اور اس کے بعد المیہ یہ ہے کہ خالی مبارکباد دینے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کرسیاں خالی، مومنین اتوار کا دن گھر سے نہیں نکلتے. اور اس کے بعد جیسا کہ مولانا نے کہا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں موت نہ ہوتی ہو، تو ہوتا کیا ہے، جس سے جتنے بڑے تعلقات ہیں وہ ٹرسٹی کو فون کرتا ہے، ریز بلڈر کو فون کرتا ہے، مولانا کو فون کرتا ہے. اب سمجھ لیں اصحاب میت دفنی ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نہ اس میں غریب دیکھا جاتا ہے، نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ اپنا دیکھا جاتا ہے، نہ پرایا دیکھا جاتا ہے. زندگی میں تو کم سے کم ہم اس لائق ہیں کہ ان سے کہہ کے ان سے کہہ کے ان سے کہہ کے کہیں نہ کہیں بیٹھنے کا ٹھکانہ انسان بنا لیتا. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ان سے جا کے کہیں نہ کہیں کوئی فریاد انسان کرتا اور اس کے بیٹھنے کا ٹھکانہ ہو جاتا. لیکن جہاں دائمی انسان کو رہنا ہے، جہاں جانا ہے جو واجب الوجوب ہے، بھئی اگر میت پڑی ہے تو علماء بیٹھے پوچھئے آپ واجب کفائی معاملہ ہے یا نہیں کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کو وہ دفن کریں. دفن کرنے کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے. جو ہم جس کے جہاں دفن کرنا ہے وہی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہم کو اگر عنایتوں سے مل رہی ہے، اگر ہمیں گفٹ مل رہی ہے تو ہم شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتے. یہ قوم کا المیہ ہے یا نہیں؟ یہ تعجب ہے یا نہیں؟ آپ یہ سوچیں ذرا سے، غور کریں، فکر کریں. یعنی حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ ابھی وہ بندے آئیں گے جن کو بلایا گیا اور یہ دیکھیں گے کہ واہ سبحان اللہ، آپ لوگ تو ہنگامہ کیے رہتے ہو کہ ہماری قوم اتنی ہے، ہماری اکثریت اتنی ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس قبرستان نکل گئے. تمہارے لیے تو قبرستان یہ رحمت آباد کافی ہے، جتنے لوگ آئیں ان کے لیے تو کافی ہے. یہ ان کو قبرستان کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ ابھی سویرا ہے اور اس کے بعد بھی، تو وجہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے اندر ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، ہمارا جو عقیدہ کہتا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے آج، لیکن قوم کا ضمیر مر چکا ہے. میں نے کہا نا کہ میری بات بہت بری لگ رہی ہو، مر چکا ہے ضمیر. اب یہ سوچیں ذرا، غور کریں، فکر کریں. زندگی میں تو ہے حکم شریعت. مولانا میت رکھی ہوئی ہے، دیکھیے وہ ایرانیان دفن نہیں کر رہے ہیں، مولانا صاحب دفن نہیں کر رہے ہیں. حکم شریعت، وہاں حکم شریعت یاد آئے گا، اور یہاں بلایا گیا خالی مبارکباد دینے کے لیے. کون جائے گا؟ چھوڑیے، وہ فلاں پروگرام کر رہے ہیں. یہ ہوتا تو غور کریں، فکر کریں، اپنے ضمیر کو بیدار کریں. اچھا یہ تو نہیں جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا، بادشاہ نے کہا کہ وہی اسی کا پرسہ لیا جائے گا جس کے ہاں میت نہ ہوئی ہو. میں مولانا ذیشان صاحب کا جملہ نقل کر دوں کہ بہرحال لوگوں کے ہاں میتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں شہادت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو بہت فکر کرنے کی ضرورت. جس دن ہمارے ذہن سے یہ بات دور ہو جائے، جس دن یہ بات دور ہو گئی کہ فلاں بھائی کوئی نہ کوئی تو کام کرتا ہے. اللہ نے آدم کو کیوں بھیجا؟ نوح کو کیوں بھیجا؟ ابراہیم کو کیوں بھیجا؟ داؤد کو کیوں؟ کام کرنے کے لیے بھیجا نا. تو وہاں تو یہ نہیں تھا کہ آدم کام کر کے گئے لہذا ان کے بعد میں نہیں کروں گا. نوح نے یہ کام کیا ہے لہذا ان کی شریعت میں الگ شریعت نافذ کروں گا. وہاں تو سب سے بڑا آپ کے اتحاد کا مرکز ہم کیا کہتے ہیں؟ کربلا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ اتحاد کا مرکز کربلا ہے. 10 دن اشرے میں یہی ہوتا اور سنتے چلے آتے ہیں. آپ میت ہو گئی
چلے جا رہے ہیں صاحب، کہاں فلاں کے یہاں میت ہو گئی وہاں جا رہے ہیں. اچھا جاؤ گے کہاں؟ کہہ رہے احمد آباد جائیں گے. وہاں گئے ہاتھ باندھے کھڑے، وہاں کہا صاحب کیا ہوا؟ کہنے جگہ نہیں ہے، دفن کہاں کریں؟ کبھی تم نے سوچا کہ اپنے دفن کے لیے اپنی قبر کا انتظام تم نے خود کیا؟ ہمارا ضمیر بیدار ہوا کبھی کہ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی احساس نہیں. تعجب ہے، حیرت ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ان کا شکریہ بعد میں ادا کرنا جو لوگ آ رہے ہیں. پہلے ان کا شکریہ کرو جنہوں نے یہ پروگرام رکھا، جنہوں نے یہ زحمتیں اٹھائی ہیں. ورنہ ہمارا جب ہم ان کا شکریہ نہیں کرتا کر سکتے، ان کا کیا ادا کریں؟ وہاں تک کہاں جائیں گے؟ عاشور کو چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور وہ جملہ میں یہاں سے کہنا نہیں چاہیے جو وہ کہنا چاہیے مجھے، پتہ نہیں آواز کہاں تک جا رہی ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو خیال ہے. میرے جہاں تک علم ہے کہ بمبئی کا کوئی گوشہ بچا نہیں ہے کہ جہاں پر کمپلیٹ نہ پہنچا، جہاں لوگوں کو اطلاع نہ کی گئی ہو. مان لیجئے جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، میں نام نہیں لوں گا، کہ صاحب وہ ملوٹ میں قبرستان الاٹ ہوا ہے، جوہو پہ ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو جانا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک، بالکل اچھی بات کہی، اس کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہیں کے لوگوں کو جانا چاہیے. بمبئی میں ایک ہی قبرستان ہے، کل سے وہ بینڈ لگ جائے وہاں. ابھی تک تو میتیں دفن ہو رہی نا، ابھی تک تو دفنی ہو رہی نا، چاہے جب دفن. تو وہاں اگر یہ لکھ کے لگا دیا جائے کہ صرف ڈونگری کے علاقے، ممبئی کے علاقے کے لوگ دفن ہو گئے، تب تو پورا آسمان سر پہ اٹھا لو گے، پوری زمین، پوری دنیا سر پہ اٹھا لو. لے وہ میت نہیں دفن ہونے دے رہے. یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا معاملہ. واجب کفائی ہے یہ معاملہ. ہمارے ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. ہم وہ جملہ نہیں کہنا چاہتے کہ جو واقعاً بڑی شرمناک باتیں ہیں ہمارے لیے، کہ ہر چیز کے لیے ہمارے لیے مسائل ہیں، ہر چیز ہمارے لیے مہیا ہو جاتی، لیکن چھوٹی سی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے مسائل. سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، تعجب ہے کہ اتنا بڑا دربار حسینی کا حال نہ بھرے، اور پھر روتے رہتے ہیں. ہمیں خود اپنے ضمیر کو بیدار کرنا چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ، میں پھر آپ ریپیٹ کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، کہ ہمارے ذہن سے صرف ایک بات آل محمد کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہی نہیں کہ صرف اور صرف کہ ایک تصور جو ہمارے ذہن میں ہے نا وہ ختم ہو جائے، قوم کے مسائل خود بخود حل ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے کام کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور دیکھتے ہیں، کون سی پارٹی کام کر رہی ہے، کون سی صورتیں کام کر رہی ہیں، کون سی شخصیتیں کام کر رہی ہیں. کام بھول جاتے ہیں، ہدف بھول جاتے ہیں، شخصیت سامنے رہتی ہے، چہرہ سامنے رہتا ہے. یہ چیز اگر ہمارے درمیان سے دور ہو جائے نا تو خود بخود سارے مسائل ہو جائیں. بجائے ساتھ دینے کے، بجائے واہواہی کرنے کے، بجائے شانہ بشانہ ملا کے چلنے کے، سب الٹا ہوتا. اور اگر یہ چیزیں واقعی دور ہو جائیں تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. اور بمبئی میں قبرستان کا جہاں تک معاملہ ہے، اور خصوصاً رحمت آباد کا، کہ کوئی معجزہ آپ کے سمجھ میں آیا ہو، بمبئی میں نہ آیا ہو، لیکن یہ معجزہ جو واقعاً کھلم کھلا ہے، میں آپ سے عرض کروں یا نہ کروں، خود آپ جانتے ہیں کہ بمبئی میں ایرانیان قبرستان میں مردے کا دفن ہونا معجزے سے کم نہیں. آپ یہ دیکھیں کمال ہے، یعنی کتنا بڑا قبرستان ہے، کئی سو سال کا ہے، کتنے دن کا ہے، لیکن آج تک آپ بتا دیے کوئی میت واپس نہیں، کہیں نہ کہیں دفن ہوتی ہی نہیں ہوتی. جبکہ حالات ایسے نہیں کہ وہاں دفن کیا جا سکے. ہر غریب، امیر، رئیس، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وہیں جانا ہے. عاقبت کا خیال کا مسئلہ ہے. لوگ بڑے بڑے کام اپنے چھوڑ دیتے ہیں. ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں، دوسروں کو تو ہم کہتے ہیں. آپ اسی بمبئی میں آج کی ڈیٹ میں ایسے ایسے فنکشن، ایسے ایسے پروگرام ہو رہے ہیں کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. ٹریفک جام ہے پوری.
جن کو ہم ممبروں سے کہتے ہیں، جن کو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، ان کی میجارٹی کا آپ اندازہ لگائیے کیا. اور ہمیں قوم کا معاملہ ہے، بلکہ جو کہیے اپنے اپنے فردن گھر کا معاملہ ہے. جو بھی مرے گا وہیں جائے گا. ایسے مسائل میں اگر ہم نہ کھڑے ہوں تو بقیہ مسائل تو بہت دور کا مسئلہ ہے. لہذا صرف اور صرف ایک گزارش ہے کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو خود بخود سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے ممبئی میں کیسے کیسے پروگرام ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا ہے. جن کے لیے ہم تبصرہ کرتے ہیں ان کی میجارٹیوں میں جا کے آپ دیکھیں، اور ہم اپنے یہاں کے ماحول کو دیکھیں. یعنی بمبئی جیسے، ڈونگری جیسے علاقے میں میں اور لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں جن کی میتیں وہاں دفن ہوں گی. اب بھی اگر آپ نے سمجھے تو تعجب ہے. میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کا جنازہ وہاں دفن ہوگا. کیا ڈونگری میں اتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم سے کم پڑوس کا کچھ تو حق بنتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، جو لوگ مجبور ہیں کسی پریشانی کی بنا پر نہیں دور سے آ سکے ہوں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پروگرام کرنے سے پہلے اگر اپنی آبرو بچانی ہے تو خود ہم کو اپنے مسائل پر غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل الٹا ہو جائے سارا معاملہ. وہ بیچارے، وہ بزرگان جو خدمت کے لیے دن و رات مشغول رہتے ہیں، دوڑتے ہیں، جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان سے کہیں ایک گوشے میں بیٹھ کے کوئی بندہ یہ نہ کہتے ارے آپ تو اتنی زحمتیں کرتے ہو، قوم آنے کے لیے وہاں سوچتی ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، تو ان کو شرمندگی ہوگی. دادا ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں ایسا نہیں کہ وہ نام لکھانا شہیدوں میں کہ ایک آدمی گھر کا چلا گیا کافی ہے. نہیں، ایک آدمی گھر کا نہیں جائے گا، مریں گے سارے گھر کے لوگ، کوئی ایک ہی آدمی نہیں مرنے والا. لہذا ذمہ داری ہے یہ. یونٹی کہیں نہ کہیں دکھانا، میرے کہا دکھائی جاتی ہے. بہت اہم مسئلہ ہے قبرستان کا. میں نے کہا کسی نہ کسی مسائل سے، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ پیدا کر دیتا ہے زندگی میں. کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد ہو ہی جاتی لوگوں کی کہ بہرحال بیٹھنے کا ٹھکانہ ہو جائے، چاہے اپنا ہو چاہے بھاڑے کا مکان ہو، لیکن انتظام بہرحال بندہ کر لیتا ہے. لیکن وہ چیز کہ جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. میں نے کہا واقعاً لا کے مبارکباد ہیں وہ لوگ. پھر بھی یہ جملہ کہہ کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ تصورات نکال دیجیے. آپ ایک بندہ ہے، وہ چاہے جیسا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر قوم کے لیے وہ قدم بڑھا رہا ہے تو ہمیں اس کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے. ایک فطری چیز ہے. لیکن اور یہی تصور ہمارے ذہن سے اگر ہٹ جائے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کام کتنا اہم ہے. اور اگر یہ معیار پر ہم اتر جائیں گے تو ہمارا کوئی کام رکنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی دینی اور مذہبی کام ہے. لہٰذا ہم بیدار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں، اور جب ہم بیدار ہو جائیں گے تو خود بخود سارے مسائل حل ہو جائیں. ایک آدمی آپ کے لیے زحمت کر رہا ہے، پوری قوم کے لیے زحمت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تو جنگی نہیں رکھتی، ہم پریشان ہیں، ہم آنا نہیں چاہتے. بتائیے آنا نہیں چاہتے، بقیہ تو تائید کرنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو فرسٹ چانس ہے، پہلا مرحلہ ہے. ابھی اور بھی کانفرنسیں ہوں گی، اور بھی میٹنگ ہوگی، اور بھی جلسے ہوں گے. یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ دوبارہ ہم یہ کوشش کریں کہ کم سے کم جب اس مقام پر جائیں تو اس حیثیت سے جائیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ کھڑے رہیں. تب تو لگے کہ فنکشن ہے، لوگ پروگرام میں ہیں، تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. یعنی کہ ہم آئے، ہم جا کے پیغام دیں لوگوں کو. اگر مسجدوں میں ہیں تو وہاں جا کے تقریر کریں، ان کو بتائیں. یہی آپ کا ضمیر ہے. مسائل لے کے چلے آتے ہو اور اتنا ہے مسئلہ تو مان ہی گیا. جہاں جہاں ہمیں وہاں ترویج کریں. اور ساری ذمہ داری علماء کی نہیں ہے، ہماری بھی ہے. ہم بالکل سب پر واجب ہے. ہم بھی اپنے دوستوں سے کہیں، لوگوں سے کہیں، مومنین سے کہیں. لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کم سے کم ان باتوں کا لحاظ رکھیں کہ ہمیں کہیں شرمندگی نہ ہو. مجمع اتنا آئے کہ سوچنے والا، دیکھنے والا یہ کہے کہ واقعاً انہیں ضرورت ہے.
انہیں اور یہ سب مجمع کے لیے کیا گیا ہے، یہ کسی کا ذاتی میٹر نہیں ہے۔ دنیا پہ تو قبضہ ہوتے دیکھا ہے، قبرستان پہ قبضہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اور لوگ اس کے لیے بھی، اگر آگے کا جملہ میں نہیں کہوں گا تو بڑے تعجب کا مقام ہے، پھر وہ تو شاید وہ یہ سوچ کے اگر لڑتے جھگڑتے ہوں گے یا سوچ کے کچھ کہتے ہوں گے کہ میری حکومت وہاں ہوگی تو یہ سوچ کے آئیں گے ان کو مرنا نہیں ہے چاہے میں مرنا سب کو ہے، تو جب سب کو مرنا ہے تو سب کو اہتمام بھی اس چیز کا کرنا ہے۔ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ جلسوں میں، آئندہ ایسے پروگرام میں بہرحال ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے علاقے میں اپنے منطقے میں لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بزرگوں کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سے مخاطب تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید افسر حسین صاحب قبلہ۔ مسلسل شکریہ کی بات چل رہی تھی، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور مسلسل اور واقع جو باتیں مولانا افسر صاحب کر رہے تھے بڑے فائدے کی باتیں، شکریہ، بڑی قیمتی باتیں تھیں۔ اور بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہماری مثال اس وقت میلے میں کھوئے ہوئے اس بچے کی طرح ہے کہ جو ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے میرا گھر کہاں ہے۔ واقعی جس سے بھی ہمارا مطلب نکل سکے، جس سے بھی ہمارا کام نکل سکے، آج ہمیں ہر اس آدمی کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور بڑا مشہور شعر ہے، آپ ذرا سنتے تھے اور میں بس سنا دوں کہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی، اس شہر میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ ہم کم نہیں ہیں، کم سے کم 4 سے 5 لاکھ کی آبادی ہماری اس ممبئی کے اندر ہے، 50,000 سرور بھائی تو تقریباً گوانڈی میں ہوگی، کچھ 19-20 بہرحال۔ میں گزارش گزار ہوں جناب محترم عالی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ سے۔ شکریہ۔ سب چہرہ وغیرہ پہچانتے ہیں ماشاءاللہ، سب ہمارے بزرگ شفقت کرنے والے، بالخصوص ہمارے معزز ترین علماء کرام جو ہماری قوم کا خاصہ رہا ہے کہ علماء کو اونچائی پہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اسٹیپ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ سارے کام ایک ٹیم ورک کے ہیں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب، ان کے پہلو میں ڈاکٹر سید فخر الحسن رضوی صاحب، ہمارے سید جلال جلالی صاحب، میں آدھا نام نہیں لوں گا، سر نیم نہیں لوں گا، بہرکیف علماء کرام میں ہمارے تمام تر مقدس مآب علماء کرام، ہمارے چھوٹے بھائی علی عباس صاحب، یہ تمام لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے۔ حیدری فیڈریشن فاؤنڈیشن کی طرف آج شب کروٹ لے رہا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یہ جھک کے سلام کر رہا ہے۔ تو جب بھی قوم و ملت کا درد کوئی بیان کرتا ہے تو یہ بے زبان چیز کم سے کم سلام کرتی ہے۔ اختلاف وہ کرتے ہیں جن کے منہ میں زبانیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے واقعی یہ آج کا کام نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمارے پیشرو خطیب مقرر مولانا سید افسر حسین زیدی صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے، یہ ابھی آپ کے جذبوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری قوم میں جو ذہنیتیں ہیں آج کل شب سے سامنے آ کر کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ آج شب شہادت ہے۔ میں یہ بہت بڑا درد بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا کام کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ کچھ روایتیں ہمارے یہاں پر روایتیں بھی ہیں، کچھ کیلنڈرز میں ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک شخصیت کو بلانے کی جو مجبوریاں ہیں، اس کے اپنے ڈائری اور کیلنڈرز، اس کی مصروفیات، ان تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ لہذا اس کے پیش نظر یہ ہوا کہ ہمارے یہاں میدان کربلا میں بھی استقبال رکا نہیں۔ اگر کوئی حر بن کے آیا تو اس کا بھی استقبال عاشور کی صبح کر کے حسین نے کہا کہ ہماری قوم میں استقبال جاری رہے گا، ہم آنے والے کو بتا دیں گے کہ ہمارے یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہم سے زیادہ کم از کم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کہاں شوق راتری ہے۔ ہماری گیسٹ آئیں گے، ہم انہیں بھی بتائیں گے کہ آج ہمارے یہاں شوق کی رات ہے، آپ آئی ہیں،
اس کے باوجود بھی ہم حسینیوں کا یہ کلیجہ ہے. مگر کیا کیا جائے؟ کربلا کی ٹھیکیداری کرنے والے جب یہ کام کرتے ہیں تو انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، میدان غدیر میدان ولایت اور دین کی تکمیل کا میدان ہے، لیکن کربلا شریعت اور عمل کی تکمیل کا میدان ہے. کربلا سے رشتہ اسی کا ہوتا ہے جو باعمل ہوتا ہے. باعمل سے مراد جو تھیوری ہے وہی پریکٹیکل ہو، یہ لازم ہے. لہذا ہماری قوم کو جھوک در جھوک آنا چاہیے. مولانا افسر صاحب نے کہا لوگ بھائی بن کے قبرستان میں علماء کو دھمکاتے ہیں کہ جگہ دیجئے، لیکن وہ بھائی گیری یہاں نہیں دکھاتے کہ جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قوم کو، میں نے علماء کرام کی موجودگی میں بھی ورلڈ فیڈریشن کی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ کچھ کام جو ہے ٹیم ورک کے ہیں. اگر آپ تبلیغات کی طرف بھی بڑھتے ہیں تو وہاں بھی ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک میں کوئی ایک صنف کام نہیں کرتی، بلکہ ٹیم ورک میں جو صنفیں کام کرتی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں جہاں سے تبلیغ کا مرکز عرب قرار پایا وہاں علم پیغمبر، دولت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور طاقت حضرت ابو طالب. یعنی ہماری قوم کو، یعنی آپ غور کر رہے ہیں کچھ آپ کے یہاں میں جو پانی بہا رہا ہوں وہ کچھ جذب کر رہا ہے؟ اگر تو تھوڑا بہت چہرے مہرے سے بتائیں کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں، جو حقائق ہم بیان کر رہے ہیں. آپ تو اس وقت ایسا بیٹھے ہیں کہ جب تک کوئی تذکرے کی طرف ہم نہ جائے داد واہ ہوگا نہیں. حق پر داد دینا سیکھیے، حق پر. وہ حق کسی بھی منطقے میں، کسی بھی ریجن میں، کسی بھی مذہب میں اگر بولا جائے، اگر وہ حق ہے تو وہ پیغام کربلا ہے. جبھی تو شاعر نے کہا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. جی تو یہ کب آئے گا ہمارے یہاں؟ جوش ملیح آبادی جیسا شاعر انقلاب اس دور میں کہہ کے تھک گیا اور یہ کہتا رہا اے حسین، اے غیرت حق امین ذی وقار، اے بمنبر نور یزدہ، اے بمیدہ ذوالفقار. ہاں پکار اپنے محبوں کو سرے میدہ پکار، نیند کے رودے ہوئے غفلت شعروں کو جھجھوڑ، ہو چکی ہے صبح اپنے سوگواروں کو جھجھوڑ. پھر تمدن کی طرف پھنکار کر جھپٹے ہیں ناک، پورے آپ کے سامنے حالات ہیں. پھر تمدن کی طرف پھنکار کر جھپٹے ہیں ناک، چل رہا ہے پھر اور اسے زندگانی کا سہاگ. کانپتی راتیں صدائیں دے رہی ہیں، آگ آگ جاگے ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ. اٹھ بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے کربلا آئی ہے بالی پر جگانے کے لیے. سوچیں آج ہماری کربلا آتی ہے ہماری بالی پر، یہ ہمیں شرف حاصل ہے. کربلا جگا رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتنی کننا معاکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یہی کرتے، جدھر نظر ہے ادھر ہی بیٹھتے. جی ہم اپنا تجزیہ کریں، بس ہم ایک بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جچ لیتے ہیں، سوچتے ہیں مکمل ہے. پیچھے کے داغ کو کون بتائے گا؟ ایک ہمدرد بتائے گا. یہ قوم و ملت کے ہمدرد ہیں جو اتنی بے اتنائیوں، اتنی بار ذلت و رسوائی دھتکارے جانے کے باوجود بھی ان کاموں میں لگے رہے. 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد ہم یہاں تک پہنچے تو اس کو ریجن کے نام پر بانٹنے کی کوشش ہے. فیض آبادی ہم لیں گے، الہ آبادی ہم لیں گے، یہاں لکھنؤ والے ہم لیں گے. جب تم فیض آباد اور لکھنؤ کی شناخت مٹا کر حسینی نہیں بن سکتے تو اور کوئی شناخت لے کر کے کیسے اکٹھا ہو جاؤ گے؟ یہ درد ہے ہمارا. جاہلوں کی تاثیر کی جا رہی ہے. وہی گھر کا بوڑھا جاہل جو فیصلہ کر دے سب فالو اپ کر رہے ہیں، اور جب علماء کے فالو اپ کی بات آتی ہے تو اخباری ہو جاتے ہیں. جاہلوں کی تقلید قبول ہے. یہ ہمارے عالم ہے آج. اس کے لیے چاہیے کہ ہم پوری طرح، اور پھر جوش نے کہا تھا نا، جوش نے کہا تھا کہ اے برادر تجھ کو اکبر کی جوانی کی قسم، اے برادر تجھ کو اکبر کی جوانی کی قسم، بند جو مقتل میں ہوا اس پانی کی قسم، آگ میں کود پر نمرود حاضر کی بھڑکتی آگ میں. یہ آج چاہیے اپنے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک سے بچا کر حسینیت کے شعار سے انہیں پالیے. مطمئن ہے کمانے میں، دولت ہی کو پروردگار سمجھنے والے اپنے کو گھر میں باپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا وہ گھر میں باپ نہیں ہے، بیوی کے شوہر نہیں ہے، ان کے باپ وقتی نہیں ہے. جنہیں اپنے گھر کی زندگی میں دولت کے پیچھے دوڑنے کے لیے اپنے گھر کے لیے وقت نہ ہو وہ سماج کا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سیلفش ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اسلام کو اور حسینیت کو اور کربلا کو یہی فطرت ہماری بن چکی ہے کہ ایک تھیلی اگر جا رہی ہو
تو گفتگو چھوڑ کر کے اس تھیلی پہ ہم نگاہ کریں گے، اور یہاں ہم تھیلا بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا، میں جانتا ہوں ہمارے اور علماء کرام بھی ہیں، میری گفتگو کے ساتھ ان کی تائید حاصل ہے، شفقت فرماتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں۔ میں آپ سب کا ترجمان ہوں، میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ میرے بزرگ محترم سید تقدیر حسن قلن صاحب یہاں تشریف فرمائے، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، خدا کی قسم قوم کے لوگ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے تھے، لیکن یہ گھر سے فون لگا کر ضعیفی میں اور بیماری میں یہ باقاعدہ طور پر ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ ہمارے محترم سرور بھائی وغیرہ سب ہیں، للہ چھوڑ دیجئے، ختم کر دیجئے یہ ضلع واد، یہ سارے واد کو ختم کر کے ایک ہی واد ہو، حسینی واد، اور وہی انسانیت واد ہے۔ حسین نے کربلا سے جو پیغام انسانیت دیا ہے، اور آج یقین مانیے اب وہ اہم ترین بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ مولا عباس پیتل والا صاحب ہمارے ساتھ، ذوالفقار زیدی صاحب فیڈریشن آف دا جنرل سیکرٹری آف دا حیدری فاؤنڈیشن فیڈریشن، وہ ہمارے ان کے بھائی جناب ڈاکٹر فخر حسن رضوی صاحب جو اس کی صدارت فرما رہے ہیں، ارشد قادری صاحب اس فاؤنڈیشن کے فیڈریشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ یہ ساری ٹیم، اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کا ورک ٹیم ورک میں شامل ہے، ہمارے دوسرے بھائیوں کا ورک باقاعدہ طور پر شامل رہا۔ جب پہلی بار یہ باتیں اٹھائی گئی، مہاراشٹر گورنمنٹ نے ہمیں یہ کہہ کر کے ہماری درخواست کو ریجیکٹ کیا کہ ممبئی میں مسلم قبرستان الاٹ کیا جا سکتا ہے، یہی جی آر چلا رہا ہے۔ انوار زیدی صاحب بھی میرے سامنے تصدیق کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جب ان کا سر ہلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کا ہل رہا ہے، اس لیے کہ انوار زیدی صاحب جب چلتے ہیں تو لگتا ہے پوری قوم چل رہی ہے۔ مجھے نہ دیکھا کہ دوسری قوم والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی قوم کھانا نہیں دیتی؟ میں نے کہا اتنا دیتی ہے کہ پوری دنیا کو بنام حسین کھلاتی ہے، میں اپنا حصہ بھی دے دیتا ہوں۔ جی تو یہ تمام چیزیں کہ یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کیا گیا، اور آپ کی خدمت میں ابھی کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست محترم عارف نسیم خان صاحب، ان کا میں نے ذکر اس لیے کیا، یہاں پر حسن مامو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں، انہوں نے گھاٹ کوپر میں جب یہ ہل کے اوپر پتھروں کے پہاڑوں کے واقعہ گھاٹ کوپر میں پیش آیا، تقریباً 80 سے 90 لوگ وہاں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک بند ہوا قبرستان جس کو کلوز کیا تھا، میتیں ڈال کے اوپن کیا، لیکن آپ جانتے ہیں اس پہ کتنی NOCs لگتی ہیں۔ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک قبرستان کو اگر پاس بھی کر دیا جائے تو اس کی فارمیلٹی میں تقریباً 40 سے 50 محکموں کی NOC لگتی ہے، اور اس کا سامنا سب کرتے ہیں۔ جب ایک میت لے کے گزرتے ہیں، اگر کہیں ممرہ سے لانی پڑے تو 8 جگہ کاغذ لگتا ہے، تب جا کے دفن ہوتی ہے۔ تو جب میت کے دفن ہونے میں 8 جگہ کا کاغذ لگتا ہے تو دفن گاہ کے لیے کتنا کاغذ لگتا ہوگا؟ بس بڑی بڑی باتیں، دھندا بنا لیا ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ارے یہی احسان کر رہے ہیں کہ تم گھر دوار بال بچے سب کو چھوڑ کے کما رہے ہو، یہ تمہارے پیچھے دوڑ دوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کا انتظام کر لو، یہاں تو بڑے بڑے فلیٹ بنگلے بنا رہے ہو۔ یہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مرنے کے لیے، خدا کی قسم آپ سوچیں، جوش ولی آبادی نے یہاں بھی جھجوڑا ہے، یہاں بھی جھجوڑا ہے۔ کہا ہے قبرستان کے حوالے سے جوش نے کہا ہے، عجیب و غریب چیز ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اپنی دولت و ثروت تمام چیزوں پر غرور ہے تو جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ ارے آپ سب نے نگاہوں کا اتنا بیچ لگا دیا ہے کہ اب انشاءاللہ کسی بیچ کی ضرورت نہیں۔ جب محبتوں کا بیچ مسکراہٹ کے ساتھ مل جائے تو اس سے بڑا بیچ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے مل جڑ کر کے شیر و شکر ہو جائیے کہ تمام تر نظریات پہ اختلاف کیجیے۔ ہماری پارلیمنٹ میں نظریات پہ اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب 6 سال تک راجیہ سبھا میں بہت سے مسائل پر واک آؤٹ کر کے نکلے، بتایا یہ حقیقت تو ایسے ضرورت ہے، لیکن ہے سب پارلیمنٹ کے، جب بیٹھیں گے تو سبھی اپنی کرسیوں اپنی نشست گاہوں میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ ضلع واد کیجیے، آپ نظریاتی اختلاف کیجیے، آپ لڑیے، آپ جھگڑیے، لیکن یہ جو آج کل ایمان اور عمل کی مہریں لے لینے کو جاہل چل رہے ہیں، یہ جیب میں رکھنے، کیونکہ SEO کو بھی پولیس اسٹیشن سے ملتی ہے، آپ کہاں سے لائیں؟
کہاں چلا ہے؟ یہ چیزیں ختم کیجئے اور قوم کے مسائل کی طرف دیکھیے. بڑے مسئلے پڑے ہوئے. اب یہ قبرستان ہی نہیں, آگے کے کام بھی. تو اب یہ عرض کرتے ہیں, میں پوری بات رہ جائے گی ورنہ تھوڑا سا ہمارے مفکرین جو آگے بیٹھے ہوئے, ہمارے دانشوران قوم, معززین, ان سب کی خدمت میں انہیں سب پتہ ہے. ہم لوگ فردن لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر آفسوں میں ٹائم لے کے بیٹھ کے بیان کرتے رہے. میں شامل رہا, میں آیا یہاں تک. میں نے اپنے مہمانوں کو اسٹیج تک بھیجنے کے بعد میں نے کہا ذوالفقار بھائی, انتظار بھائی, غلام عباس پیتل والا صاحب, آپ لوگ فکر نہ کیجئے, میں ٹوپی لگا کے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا تاکہ دنیا یہاں کیا کیا ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کربلا میں غربت کا کھانا کھایا جائے گا تو بولے تم نے دھوکہ دیا, تم چیٹر ہو, تم نے مینو یہ دکھایا اور کھلا یہ رہے ہو. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کربلا میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہیے اور غربت سے غربت کا کھانا وہاں کھانا چاہیے. مگر وہ لوگ جو وہاں جا کے پیپسی پی کے آتے ہیں وہ یہاں قوم کے ہیرو کہلاتے ہیں. یہ عالم ہے ہمارا. ہمارے یہاں کہاں وہ احترام ہے؟ احترام تو ان بھائیوں میں ہے جو کہتے بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا, یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا, چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے, ہر ایک سے پوجا ہوتی, اس دیش کی بھاشاؤں میں بھگوان پکارا جاتا. یہاں اور اسی جذبے نے ہمیں جو علیحدہ قبرستان دیا, جب ہم نے بیٹھ کے ایکسپلین کیا کہ ہم مائنارٹی میں در مائنارٹی ہے, جتنی چیزیں مائنارٹیز کے نام پہ ہمیں دی جاتی ہے, ہمارے کچھ اور مہمان آتے رہیں گے. کچھ نام ایسے ہیں جنہیں ذوالفقار صاحب جی ہمارے علاقے کے بہترین سوشل ورکر بھی ہیں, اور بابا خان صاحب, یہ سب محلے میں وہ کڑیاں ہیں نا جو ہر دم جوڑے رہتی ہیں, اس لیے کہ ہر مسلک میں کچھ شرارتی بچے ہوتے رہتے ہیں تو وہاں کے شریف لوگوں کی کڑیاں جڑی رہتی ہیں, اس لیے کہ یہ اپنے بدتمیزوں کو سمجھا لیں, ہم اپنے بدتمیزوں کو سمجھا لیں, مسئلہ پار ہے. اس لیے کہ شریف نہیں لڑتا, بدتمیز لڑتے ہیں. لہذا ضرورت ہے سماج میں. ابھی اس پر بھی کمنٹ ہو جائے گا, اس کو کیوں, اس کو کیوں. ارے بھیا, ہمارے ساتھ قبرستان لینے کے لیے چلے ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ جس کو کہیں اسے بلائیں. لیکن جب ہم قبرستان لینے گئے تو ہمیں ہر مسلک کے لوگوں نے تعاون کیا, تو جن لوگوں نے تعاون کیا وہ ہمارے محسن ہیں. ارے ہمارا تو یہ عالم ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم نے ایک سلوات کی آواز دھیمی سنی تو فوراً کہہ دیا گلابی, نعرے میں نہیں آواز نکلی بول دیا تو فوراً بدعقیدہ ہے. یہ اس طرح سندیں دی جا رہی ہیں کہ جیسے بیچارے کرامن کاتبین کے ابا چل رہے ہیں. یہ فوراً سندیں, فوراً چیزیں دینا. ارے ختم کیجئے یہ سب چیزیں, تعمیر کی طرف آئیے, ذہن کو ڈیولپ کیجئے. کربلا ایک رات میں حر بنا دیتی ہے, ایسا آزاد. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1949 سے آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں, تم تو 1949 سے ملک کی آزادی کی زندگی گزار رہے ہو. 1400 برس پہلے کربلا نے تمہیں آزادی کی زندگی دے دی تھی. میں سمجھ سکتا ہوں بھیا کہ میری باتوں کا اثر کتنا ہوگا. وزن بھی مولویوں جیسا نہیں ہے اور کردار بھی مولویوں جیسا نہیں ہے, کیونکہ سب نے سندیں دے رکھی اور اسے لیے جی رہا ہوں, انشاءاللہ جیوں گا بھی, حوصلہ نہیں ہاروں گا. مگر اتنا یاد رہے کہ تم نہیں جانتے کہ حکم قرآن کیا ہے. یامرون بالعدل والاحسان, تم امر کرو عدل کے ذریعے اور احسان کے ذریعے. تم احسان کرو. ارے پوری آیت نہیں پڑھنا ہے مجھے بھائی, قرأت نہیں کر رہا ہوں میں اپنے مطلب پر ثبوت دے رہا ہوں. آئیے, اس لیے کہ آج تو یہاں ایک شاعر یہاں پڑھ رہا ہے نا, نیچے سے اس سے بڑا قصیدہ کسی نے پڑھ دیا, اس کو روکا تو کہا گلابی. کوئی ڈسپلن نہیں, جو جہاں سے چاہتا بول رہا ہے. کوسچن آنسر کا سیشن رکھو بعد میں, جتنے بھی مجلس کرو, پروگرام کرو, ایک سوالات و جوابات کا 1 گھنٹہ اس کو سیشن دو, تاکہ جو پڑھ کے جانے والا جا رہا ہے وہ عوام کا سامنا کرے اور جواب دے. بات وہی ختم ہو جائے گی. یہ بلا وجہ نہیں ہوگا, اس یہ پڑھ کے چلا گیا, وہ پڑھ کے چلا گیا, یہ سب ختم کیجئے. جی غلط تو نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ حضرات اشارہ دیں گے قسم خدا کی بیٹھ جاؤں گا, کم سے کم اب تو سعادت مند سمجھیں گے. ہاں, اس لیے کہ بولنا ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے, جو بولنا ہے. میں نے قبرستان کا بھی ذکر کر دیا. مولانا زیدی صاحب ہمارے قبلہ, خدا کی قسم بڑی محنتیں کرتے ہیں. ایران سے آنے کے بعد سے انہوں نے جب قبرستان میں تمام چیزوں کو دیکھا کہ کوئی نماز جماعت غلط پڑھا کے جا رہا ہے, جنازے کی, کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے, کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے, انہوں نے اس جذبے کے تحت اس جگہ کو اپنا لیا. ہم لوگ مذاق میں آگا گورستانی کیا کیا بولتے رہے. خدا کی قسم دوست ہیں نا, ہم اثروں میں ہیں, کر لیتے ہیں. عوام سے مذاق کرنے جائیں تو بدتمیزی کی سند ملے گی, لہذا ہم اپنی صنفوں میں کر لیتے. اب یہ کہنے جا رہا ہوں آخری کلمات میں کہ جو ہمیں اس بار شری سبودھ کان سہائے جی کی ایما پر
ابھی آئیں گی श्रीमती सुमिता मांडविया, उनके साथ अरशद कादरी साहब बरदरान अहले सुन्नत में से हैं, शिया, अब वो हैदरी फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं, जबकि सदर हमारे डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब हैं, यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह इन सब की तौफीकात में इजाफा करे। खुदा की कसम, जब भी हमने हाथ जोड़ के कहा जिसके लिए का आप लोग काम कीजिए, हम आपके साथ तन मन धन हर तरह से हैं। ऐसे लोग हमारे डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब का तो कहना ही क्या है कि आज अगर हम जब ईरान और ईरानी और खोजा हजरात जिनके सब मिलजुल के है, हम कुछ अलग नहीं समझते, जब उसमें कभी ये बात आती भैया सब सबका है हमारा क्या, तब हम ज़ैनबिया की तरफ देख के कहते हैं कुछ तो हमारा है। तो ये चीज़ें जो है हमारी रहती हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को हम इन हक़ाइक़ को जाने कि हुकूमत ने उस वक्त डॉक्टर विलासराव देशमुख, गुलाम अब्बास भाई थे, हम लोग पहुंचे, मसला चल रहा था, उन्होंने वहीं पर आश्वासन दिया और फौरी तौर पर हुकूमत को सेंक्शन दिया। हुकूमत का एक काम ये होता है कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महदूद हो जाती है आकर के, क्योंकि हेल्थ से उसको एनओसी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे ब्रिज बंबई में रुके हुए हैं, क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं ये क्यों है, तो होता ये है कि अगर रेलवे गुजर रही है तो रेलवे से एनओसी नहीं मिलेगी तो ब्रिज नहीं गुजरेगी, रुकी पड़ी। तो हर जगह एनओसी की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं वजीर आला ने कर दिया। वजीर आला ने बेशक आदेश कर दिया, लेकिन एनओसी जो है वो चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट की, शोबा सेहत की, लिहाजा वहां से मांगा गया। कॉरपोरेशन ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, उसमें तमाम हमारे अहले हुनूद भाइयों ने एक तरफा हाथ उठा के ओढ़ दिया और कहा शिया समुदाय को कब्रिस्तान देना है। इस बुनियाद पर हमारा अलग से जीआर निकल आया। अब हम किसी कब्रिस्तान वालों के पास ये जाके नहीं कहेंगे भैया हमें दफनाने दो, बल्कि अब शिया कब्रिस्तान हमें मिला है और जाहिर है कि वो कब्रिस्तान हुकूमत की जानिब से हमारे लिए एक तोहफा है। ये हमारी जो मेयर अभी आ रही हैं, इन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पियां ली हैं और जल्द से जल्द इसे आगे बढ़ाने और इसको ओवरटेक करने के लिए हमें जो दावत देने वाली हैं, तो सोचा इससे पहले कि वो दावत देने में ओवरटेक कर जाए, हम एक प्रोग्राम के जरिए उन्हें ओवरटेक कर जाएं। तो इसलिए अचानक उन्होंने जो डेट दी उस पर हमने प्रोग्राम मुनक्किद कर दिया और मुझे खुशी है कि वो लोग जो आए हैं, मौला इन सब के घरानों को लंबी जिंदगी दे, कब्रिस्तान वो जल्दी देखें जो मुखालिफ हैं। सैयद अहमद साहब जब हमारे वजीर थे ना, तो एक बार बैठे हुए थे कब्रिस्तान में, उन्होंने बड़ा प्यारा एक शेर पढ़ा था, मुझे सुनाया था, शेर व शायरी से उनका शगफ, किताबें लिखी है सब। तो कहा तुझे दे दे के जां हम रोज ही आबाद करते हैं, तुझे दे दे के जां हम रोज ही आबाद करते हैं, मगर गोरे गरीबा तेरी वीरानी नहीं जाती। मैं इसी बात को अब यूं कहूं कि हमारे उलमा मेमारान कौम रोज जान दे दे के कौम को आबाद कर रहे हैं, न कब्रिस्तान की वीरानी जाती है न इस कौम की वीरानी जाती है। बस इसी के साथ कि हमें ये वीरानियां दूर करना पड़ेंगी। यानी मतलब समझे, कब्रिस्तान की वीरानी इसलिए नहीं जाती कि वहां मुर्दा है, यहां क्यों नहीं जाती ये समझ में नहीं आता। आखिरी बार एक शेर कह दो, खुदा की कसम याद आ गया जाते जाते, और फिर एक बार आप जो है इसके नतीजे में सोचेंगे। शायद ये दरमियान में मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, एक पिन ड्रॉप साइलेंट के माहौल में मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो तुझे मगर गोरे गरीबा तेरी वीरानी नहीं जाती। हम जाग रहे हैं, हम जिंदा हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। जिसका हुसैन जिंदा है, अगर वो कौम मुर्दा हो जाए तो इसका मतलब इस कौम का हुसैन से राबिता कम हो गया है। इस कौम को चाहिए कि उठे और अपने हुसैन से तजदीद अहद करे और कहे आका कल 1400 बरस पहले गूंजी हुई सदा पर आज भी हम लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। अगर इब्राहिम की आवाज पर आज भी हाजी हज करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा कह के जाता है, तो हुसैन की आवाज पर 1400 बरस बाद भी अगर लब्बैक कहते हुए इंसान दौड़ जाए तो वह हुसैन के साथियों में शुमार होता है। यही हमारा, और जिंदाबाद पाइंदाबाद हैदरी फाउंडेशन, इसके जिम्मेदारान, आने वाले उलमा इकराम, ये प्रोग्राम और आपकी शिरकत, इन सबको मौला कबूल करे और इसके तहत हमें आगे बढ़ने का जज्बा दे। हमने वादा किया है इंशाअल्लाह, वज़ीर आला के सामने कहा था कि वजारत में हमारे मंडल्स जो बने हुए हैं जिसमें वक्फ बोर्ड है उसमें भी हमारे शिया नुमाइंदगी चाहिए।
جو ہمارا مائنارٹی کمیشن ہے اس میں بھی شیعہ نمائندگی چاہیے، ہر جگہ ہماری نمائندگیاں چاہیے تاکہ ہمارا ایک نمائندہ ہو۔ اگر ڈپٹی نہیں ہو سکتا تو ممبر کی صورت میں لینا ہے، اور یہ کام انشاءاللہ ہم ساری ٹیم کو آپ دعائیں دیجئے اور ان بزرگوں کو دعائیں دیجئے، اگر ان کا ہاتھ سر پہ رہا تو انشاءاللہ یہ کام بھی کر کے آپ کو دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ جاگ کر انصاف کریے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابھی تو کالی ابھی تو سلوات کا حکم ہے تو آواز کا یہ عالم ہے، کہیں گردن کٹانے کی باری آئے گی تو ایک آواز نہیں نکلے گی۔ مل جل کے نعرے سلوات، مل کے جوانی کے سبب۔ جناب مولانا اصغر حیدری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بہترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میں گزارش گزار ہوں قبرستان میں جو مولانا حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا سید عزیز حیدر صاحب قبلہ جو یہاں کے قبرستان میں امامت فرماتے ہیں، وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات سے اظہار کریں۔ حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا عزیز حیدر زیدی صاحب قبلہ تشریف لے آ رہے ہیں، آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوۃ، اما بعد۔ ہمارے آج کے اس جلسے کے صدر محترم جناب اختر حسن رضوی صاحب اور حیدری فاؤنڈیشن کے صدر محترم جناب فخر حسن رضوی صاحب اور برادر عزیز ذوالفقار زیدی صاحب اور جو بھی اس سے منسلک لوگ ہیں اور تمام علماء کرام اور مومنین کرام، السلام علیکم۔ یقیناً ابھی آپ کے سامنے ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین افسر صاحب قبلہ اور ہمارے برادر عزیز اصغر حیدری صاحب نے بہترین تقریر کی ہے اور اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ صرف اور صرف اس شہر بمبئی میں ایک قبرستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری قوم کے لیے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر ہم ایک کے بعد ایک اس مسائل کو حل کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے تو جس طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ قبرستان کا حل ہوا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور بھی مسائل انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے قبرستان کا، تو اس کی جو پریشانی ہے، جو دقت ہے، میں آپ کو حقاً اور ایماناً اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، مگر یقین جانیے کہ اگر ایک میت رحمت آباد قبرستان میں آتی ہے اور ان کا کوئی عزیز و اقارب دفن نہیں ہے اور ہمیں اگر فون آتا ہے تو یقین جانیے کہ شاید اس کو کم غم ہوتا ہوگا، ہمیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک ایک قبر ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی ہے کہ اس میت کو ہمیں کہاں دفن کرنا ہے۔ یہ عالمیہ ہے حقیقت میں، اور یہ میں شکر گزار ہوں اپنی پوری قوم کی جانب سے، رحمت آباد شیعہ شناشری ایرانین ٹرسٹ کے تمام جتنے بھی اس کے ٹرسٹی حضرات ہیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور ہم لوگ آج کئی سال پہلے یہ بات اٹھی تھی کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے، اس لیے قبرستان کو بند کر دیا جائے، اور چونکہ جگہ نہیں ہے میت کہاں دفن ہو، لیکن آپ یقین جانیں ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم قبرستان کو بند کرنے کے بعد ٹرسٹی حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نے سمجھایا بھی، ہمارے مرحوم پروفیسر حسینی صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، میں نے ان کے سامنے یہ جملہ رکھا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جگہ نہیں ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آقا
مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی بے عزتی خود کرائیں گے، اس لیے کہ اگر ایک میت بھی ہماری دفن نہیں ہوئی تو کل میڈیا میں، کل دوسری جگہ یہ شور ہوگا کہ اتنے سارے بمبئی میں شیعہ ہیں اور ان کے پاس دفن ہونے کی ایک جگہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوآپریٹ کیجئے اور ہم پہ چھوڑیے، ہم لوگ کیسے بھی کر کے اس کو میت کو دفن کرتے رہیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں، مجھے بتانا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی میت ہوتی ہے، فون آتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اسے جگہ دی جاتی ہے اور دفن کی جاتی ہے۔ اب یہ بہت ساری باتیں وہ آپ جانتے ہیں، مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے کہ جو بھی میت کے ساتھ آتے ہیں، چاہے وہ بڑے بزرگ ہوں ہمارے قوم کے، چاہے وہ روسا ہوں ہمارے قوم کے، چاہے وہ علماء ہوں ہمارے قوم کے، لیڈر ہوں، لیکن جب وہاں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ باتیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہتری فیڈریشن اور ہمارے زینبیہ ٹرسٹ کے ذریعے یہ قبرستان کا مسئلہ حل ہوا، اور ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑی جاپشانی کی۔ جیسا کہ ابھی اصغر حیدری صاحب نے کہا کہ اس کے لیے بہت سارے پیپر اور بہت ساری منزلیں طے کرنی پڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ بلاس راؤ دیشمکھ صاحب نے، جو ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر تھے، جس میں ہم بھی شریک تھے اس میٹنگ میں، انہوں نے اعلان کر دیا تو فوراً قبرستان مل جاتا۔ نہیں، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہمارے عباس بھائی پیتل والے، ذوالفقار زیدی، انتظار زیدی اور بہت سارے افراد جو بیکنگ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ، جن کا نام شاید مجھے بھی نہیں معلوم ہوگا، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچے کہ آج خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس یہ دو قبرستان ملن میں اور جوہو میں جو قبرستان ہے اس کا الاٹمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ دونوں قبرستان الحمدللہ ہمیں ہمارے نام سے ملا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تقریر میں اپنے جملے میں یہ کہا کہ اگر اسی طریقے سے ہم محنت کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور ان لوگوں کے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ رہے، تو انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہے حیدری فیڈریشن کا، اور ہمارے اختر صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں صدر جلسہ ہیں، ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ 5 قبرستان اور بھی گورنمنٹ سے ہمیں ملنے کی امید ہے۔ اگر ہم یہ اس جلسے میں بہترین طریقے سے اپنے بمبئی کے میئر کو ہم نے ان کے ساتھ ہم نے اپنی یکجہتی دکھائی اور اپنی ضرورتوں کو رکھا، تو انشاءاللہ جس طریقے سے یہ 2 قبرستان ہمیں ملے ہیں، آئندہ بھی ہمیں 5 قبرستان ملنے کی پوری امید ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ یہ قبرستان بھی ہمیں جب مل جائے گا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قوم بیدار نہیں ہے بلکہ سوئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم سارے کام کرتے ہیں مگر قبرستان کے سلسلے میں ہم نے سوچا تو بہت، ہم نے باتیں تو بہت کی، ہم جہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی ملے، جب بھی بیٹھے ہم نے بڑی باتیں کی، لیکن آگے نہیں آئے لوگ۔ لیکن جب آگے آئے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ عرصہ نہیں لگا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں جب یہ کام ہوا ہے، ویسے تو یہ 20 سال اور 25 سال پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے، مگر جو بہت تیزی کے ساتھ سلسلہ ہوا ہے اور جو محنت و کوشش کی گئی ہے، وہ سلسلہ 1.5 سے 2 سال کے اندر اتنا آگے بڑھا، اور کوششیں ان لوگوں نے کی، ان لوگوں نے محنتیں کی، جس کے ذریعے سے یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ آج ہمارے پاس یہ قبرستان آ گیا ہے۔ اور اس وقت ہماری مہمان خصوصی جو اس جلسے کی ہیں، جن کو مبارکباد دینے کے لیے، جن کو تہنیت و تبریک دینے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، شریمتی شردا جادو جو میئر آف ممبئی ہیں، وہ تشریف لا رہی ہیں، اور ان کا استقبال ہم علماء کی جانب سے اور اپنے معززین مہمان کی جانب سے اپنے قوم کے تمام تشریف لائیے۔ ہماری مہمان خصوصی اس وقت
हमारे सामने स्टेज पर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे इस जलसे का जो मकसद है और हमारे मेहमान खुसूसी जिनकी मुबारकबाद के लिए और जिनका शुक्रिया अदा करने के लिए जलसा यहाँ पर इसका इनेकाद किया गया है, हैदरी फाउंडेशन की जानिब से वो इस वक्त तशरीफ ला चुकी हैं श्रीमती शरदा जादव जो मेहराब मुंबई हैं, और हमारे मोहतरम बरादर अजीज़ अरशद कादी साहब और हमारे दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो इस वक्त स्टेज पर हैं। आप इन्हें देख रहे हैं, ये इनकी कोशिशें, इनकी मेहनतें, और इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और उस तरीक़े से हमारी आवाज़ पर इन्होंने वो काम किया है कि जो काम बरसों से नहीं हुआ था, आज वो काम सिर्फ चंद महीनों के अंदर मेहराब मुंबई की कोशिशों से ये काम हुआ कि आज हमें ये कब्रिस्तान के शक्ल में तो बेहतरीन तोहफा उन्होंने दिया है, और मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि इसी तरीके से उन्हें आगे तरक्की मिले और वो हमारे आगे के मसाइल को भी इससे बेहतर तरीके से हल करें, ताकि हमारी कौम उनका इसी तरीके से शुक्रिया अदा करती रहे और उनके हक़ में दुआ करती रहे। मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि बहरहाल वक्त ज़्यादा हो चुका है, और भी हमारे उलमाए कराम हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, वो भी आपके सामने कुछ चंद जुमलात कहेंगे। मैं फिर एक बार अपनी पूरी कौम की जानिब से तमाम अहले मुंबई के तमाम शिया हज़रात की जानिब से, मोमिनीन की जानिब से और उलमाए कराम की जानिब से, मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जानिब से श्रीमती शरदा जादव जो मेहराब मुंबई है उनका शुक्रगुजार हूँ, और इस बात की खुशी है कि वो हमारी आवाज़ पर तशरीफ़ लाएँ और हमारी मुबारकबाद को वो कबूल कर रही हैं और हमारे शुक्रिया को कबूल कर रही हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं हमारे आलमी मेहमान खुसूसी मोहतरमा शरदा जादव मेहराब मुंबई, मोहतरमा सुनीता मांडविया चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जनाब मोहतरम अरशद कादरी साहब का। इसके बाद मैं गुज़ारिश हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेर मोहम्मद जाफरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आली जनाब मौलाना शेर मोहम्मद जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु तय्यबीन ताहिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर या अरहमर राहिमीन। वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। दोस्तों अज़ीज़ों, हम सबसे पहले अपने मेहमान खुसूसी जो हमारे बम्बई शहर की मेयर हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में दरबार इमाम हुसैन भी, ये इमाम हुसैन का घर है, और एज ए दरबार इमाम हुसैन के रेजिडेंस आलिम होने के हैसियत से भी इनका हम खैर मक़दम करते हैं। इसी अंदाज से अपने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन व मेहमानान खुसूसी जनाब रिज़वी साहब जिनके बहुत से खिदमात हैं शहर बम्बई के लिए, खुश आमदीद कहते हैं इस दरबार इमाम हुसैन की जानिब से, प्रोग्राम की जानिब से, और हमारे अरशद भाई कि जो कदम ब कदम हर मरहले में हम लोगों के साथ में थे, उनका भी खैर मक़दम है। जुमला उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन किराम। दोस्तों अज़ीज़ों, कब्रिस्तान के लिए जो एक जद्दोजहद हो रही थी
اس کے لیے ایک جملہ خود قبر کے سلسلے میں، اس سے پہلے ایک جملہ. قبر ایک بہترین جگہ ہے. جب انسان تھک جاتا ہے اس دنیا سے، ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ اسے سکون کی نیند آئے. جب دن بھر کام کرنے سے تھک جاتا ہے تو انسان اپنے بستر پر سوتا ہے. جب 60 سال اور 70 سال اور 80 سال میں تھک جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ ایک سکون کی نیند اسے ملے، اس کو اطمینان و چین ملے. تو پھر وہ اپنے قبر کو یاد کرنے لگتا ہے. تو قبر سکون کی جگہ ہے. تو کوئی ایک بستر کے سکون کا اگر انتظام کر دے تو وہ ہمیشہ شکر گزار کے قابل ہو جاتا ہے. تو جو کوئی پورے قبرستان کے انتظامات کا سلسلہ آگے بڑھا دے وہ کتنے بڑے شکریہ کا قابل ہو جاتا ہے. ہم اپنے جملہ مومنین کی جانب سے اپنے میئر آف مہاراشٹر میئر آف ممبئی کا خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا کائنات جس وقت بہت غمگین ہوتے تھے، ایک باواز بلند سب مل کے ایک صلوات پڑھیں. جب مولا کائنات اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو جاتے تھے تو قبرستان جاتے تھے اور قبرستان میں جا کر بیٹھتے تھے اور ایک مرتبہ بات کرنے لگتے تھے. ایک جملہ کہتے تھے مولا کائنات ان قبروں سے مخاطب ہو کر، تم میری بات سن رہے ہو نا؟ تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو. کیوں؟ اس لیے تم میری بات سنتے ہو، کسی سے کہتے نہیں ہو. دنیا والوں سے جب کوئی بات کہتا ہوں تو یہ بات سوچتا ہوں کہ کہیں جا کر دوسری طرف نہ کہہ دیں. مگر اے مومنو، جو تم سو رہے ہو، ہمیں یقین ہے کہ تم کسی سے یہ بات نہیں کہو گے. تو اگر اپنے دل کو سکون حاصل کرنا ہے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کریں. اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے تو کبھی کبھی قبرستان جایا کریں. چونکہ قبروں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے. جب ایک مرتبہ یہ آپ سوچ لیں گے، ایک نبی ایک شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دکان میں کوئی نہیں ہے، بیچنے والا کوئی نہیں ہے، سامان تمام موجود ہے. لوگ آتے ہیں، خود سے خریدتے ہیں، خود سے وزن کرتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ نبی جو پہلے مرتبہ اس شہر میں داخل ہوئے تھے، ان منظروں کو دیکھ کر حیرت کرنے لگے. تو جب کچھ لوگوں سے ملاقات کیا کہ یہ مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی دکاندار نہیں ہے، گاہک اپنے سے آتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور لے کے سامان چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایک مرتبہ ان کو لے کر اپنے گھر پر گیا وہ شخص، اور جانے کے بعد اس نے جیسے گھر میں داخل ہونے لگا تو دیکھا 2 قبر سامنے ہیں. کہا کیا مطلب، آپ مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہا ہر گھر کے سامنے 2 قبر 3 قبر بنی ہوئی ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، بمبئی میں تو گھر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. کہا ہر گھروں کے انگانے میں، صحن میں قبر بنی ہوئی ہے. قبر کھدی ہوئی ہے، اس کے اندر میں مٹی نہیں ہے، قبر بالکل تیار ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جب بھی کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک مرتبہ قبر کو دیکھتا ہے. جیسی قبر کو دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے یہی میری جگہ ہے. تو اب دن بھر جانے کے بعد ہمیں کوئی گناہ نہیں کمانا ہے، ہمیں خیر ہی خیر کرنا ہے. تو دوستو، قبر جو ہے ایک عبرت کی بھی جگہ ہے اور ایک نصیحت کی بھی جگہ ہے اور سکون کی بھی جگہ ہے اور اطمینان کی بھی جگہ ہے. ہم پھر سے ایک مرتبہ تھینکس کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس جدوجہد میں جو سلسلہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے سابق چیف منسٹر جناب دیشمکھ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی، ہمارا پورا ڈیلیگیشن تھا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری باتوں کو سنا تھا اور لیٹر ہم لوگوں نے پیش کیا انہیں. تمام قوم کے لوگ تھے. الحمدللہ وہ بات آگے گئی. پھر ایک مرتبہ ہم ڈیلیگیشن کی شکل میں
चौहान साहब से मिले, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत से मराहिल में उन्होंने साथ दिया। उसके बाद फिर हम पूरे डेलीगेशन के साथ अपने मेयर ऑफ मुंबई से मिले और उन्होंने भी बहुत साथ दिया। और हकीकत तो ये है, असल काम हमारी मोहतरमा खुदा सलामत रखे कि उन्होंने बहुत जद्दोजहद दिखाई। उसी वक्त जिस वक्त पहली मुलाकात हुई थी, उन्होंने उसी वक्त जिसके हाथ में ये काम था उससे फौरन फ़ोन किया हम लोगों के सामने, और फ़ोन करने के बाद कहा कि तमाम चीज़ें हटाओ, इस फाइल को हम खुद अब डील करना चाहते हैं, इस फाइल को हम खुद देखेंगे और इस फाइल का मसला हम खुद हल करेंगे। उसी दिन से मोहतरमा लग गई कि जैसे भी हो सके जल्द अज जल्द इस मसले को सॉल्व किया जाए। हमारे साथ हमारी बहनें भी मौजूद थी, खुदा उन्हें भी सलामती दे। दोस्तों अजीज़ों, ये जो छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मरहला था। आखिर में एक जुमला और कहूँ, हम लोगों ने मुर्दों के लिए अब इंतज़ाम तो कर दिया है, अब जिंदों के लिए इंतज़ाम करवाना है। इसके लिए भी हमें अपने मेयर ऑफ मुंबई से बहुत गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में हम लोग सब फिर मिलते रहेंगे एक डेलीगेशन की शक्ल में। बहुत से मसाइल हैं, एक मसाइल के ऊपर आपसे मदद चाहेंगे। फिर से आखिर में सबका शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक्स करते हुए कि जो जिसने भी दाने दिरहम सुखन कदम में मेहनत की है, खुदा इंशाअल्लाह उसे जज़ा खैर इनायत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार ज़ैदी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और हज़रत आज का जलसा जो हैदरी फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया, ये अपने उन मोहसिनीन के जो उन्होंने एहसान किया कौम पर कब्रिस्तान के अलाटमेंट की सूरत में, सिर्फ उनको शुक्रिया कहने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा सुनीता मांडविया, चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो तशरीफ़ ले आएं। जी श्रद्धा जी, हमारे रिजवी साहब, अरशद कादरी साहब, हमारे बैठे हुए सारे मौलाना साहब, हमारे भाई। मैं रोज सुबह उठती थी तो नाश्ते पे बैठी थी तो बेल नहीं बजती थी, तो मेरे को ये थोड़ा सा शक आता था क्या इंतजार जुल्फ़िकार क्यों नहीं आया, आज कब्रिस्तान का मसला क्यों नहीं आया। रोज सुबह चाय नाश्ते की शुरुआत होती है तो इंतजार भाई जुल्फ़िकार भाई सामने मौजूद रहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान का क्या होगा। ठीक है भाई, आज फिर चलते हैं। काफ़ी मेहनत किया, खैर मेहनत का नतीजा भी हम लोगों को मिला। मैंने सुना था कि बॉम्बे में एक छोटा सा घर होता है, एक 200-300 स्क्वायर फीट का रूम रहता है और उसके ऊपर माड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में माड़ियाँ बनाना ये मैंने आज तक नहीं सुना था कि ये कैसा बनता है। आज लाश के ऊपर लाश, माफ़ करना इतना उर्दू तो मैं नहीं जानती, फिर भी मैं जितना बोलना चाहती हूँ, कुछ अगर मेरी गलती होती है तो मेरे को माफ़ कर देना। लेकिन एक आदमी सो रहा है, उसके ऊपर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा क्योंकि अपने पास जमीन नहीं है। जब ये सब मैं सोचती थी कि लोग घर में माड़ियाँ बना लेंगे, लेकिन यहाँ माड़ियाँ कैसे बन सकता है, तो आज श्रद्धा जी ने हमको ये माड़ियाँ पे बिठा दिया कि अभी माड़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम और एक इतनी जमीन 2 पार्ट में 3 पार्ट में जो हिस्सा मैंने किया है उसमें आप थोड़ा सा
एकोमोडेट हो सकते हैं। मुलुंड वाले मुलुंड के नज़दीक आजू बाजू के एरिया वाले वहाँ जा सकते हैं, जू वाले वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी मेहनतों के बाद ये काम हुआ है, मेहरबानी नहीं है। आप ऐसा बोल के मेरे को शर्मिंदा मत करिए। अगर मैंने किया है तो मैंने अपने लोगों के लिए किया है, मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया है। बस ऊपर वाले से इतना मांगती हूँ कि मैंने ये मांगा था और मेरे को मिल गया, शुक्र ऊपर वाले का। और आइंदा भी अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ मांग सकती हूँ तो बिल्कुल मांगूंगी। और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी दे मेरे को। जब सुबोध खान जी आते थे तो सबसे पहले हम ये मसला उठाते थे, सुबोध खान जी आप एक काम करें, आप कैसा भी विलासराव देशमुख को समझाइए, एक पूरी उनकी टीम लेके एक प्रोग्राम बनाइए। उसमें हर्षद साहब ने काफ़ी रोल अदा किया है। वैसे मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं करना चाहती क्योंकि आप लोगों के सबके सामने है और हम साथ में रहते हैं, तो मेरे को मुनासिब नहीं लगता। लेकिन सुबह शाम वो जब भी सुबोध खान जी आते थे तो उनके पीछे पड़े रहते थे। इत्तेफाक एक दिन ऐसा ही हो गया कि एक मुलाकात हो गई और विलासराव देशमुख जी भी तैयार हो गए और हमने सह्याद्री में एक मीटिंग अरेंज किया जहाँ हजरात ये सब थे और इन्होंने अपनी अपनी बातें सबने रखी सामने और एक होना था और आप लोग दुआ करते थे, ऊपर वाले ने वो दुआ कबूल किया। और विलासराव जी भी ये बात के लिए बिल्कुल मुतमईन करके हम लोगों को यहाँ सारे IAS ऑफिसर्स वगैरह को बुला के ये सारा काम उन्होंने एक ही टेबल पे करवाया। उसके बाद में श्रद्धा जी के पास आ गए। हम लोग सोचे चलो श्रद्धा जी से भी थोड़ी मेहनत करवा लेते, उनको भी कि चलो हमारा काम हो जाता है। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, एक ही टेबल पर बैठ के उन्होंने सारे लोगों को बुला के ये पेपर्स कितना फास्ट घूम सकता है उतना घुमा के उन्होंने फाइनल ऑर्डर हमारे पास दे दिया। और अभी इंतजार वगैरह सब आते हैं तो अभी खुशी खुशी आते हैं, अभी मेरे को तंग नहीं करते हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो श्रद्धा जी का। देखो मेहनत तो एक आदमी करता है लेकिन मेहनत को नतीजे में पहुंचाने वाली ये शुक्रिया। अगर आपको अदा करना है तो इनका करिए क्योंकि इन्होंने किया है। हम तो सिर्फ चले हैं लेकिन सिखाया चलना इन्होंने, तो इनको ही शुक्रिया अदा करो। थैंक यू वेरी मच। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, उनको भी जाना है जी। कुछ बोले? बहुत अच्छा। थैंक यू। समाप्त कर रहे थे सुनीता मांडविया मोहतरमा चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो कि मेयर है मुंबई की, वो तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात से आगाह करें। तशरीफ़ ला रही है मोहतरमा श्रद्धा जादव साहब। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही आज के इतने अच्छे अवसर में उपस्थित हमारी सुनीता जी, सभी मौलाना साहब, हर्षद भाई, रहे जया साहब, रिजवी साहब, आप सभी यहाँ के डिग्निटरीज, माफ़ करना सभी का नाम मुझे मालूम नहीं, और सब उपस्थित भाई हूँ। मुझे अच्छा लगा कि सब भाइयों में दो बहनें हैं। और सब भाइयों का काम आपके साथ साथ दोनों बहनों ने मिलके किया, ये और खुशी की बात है। आपको खास शुक्र अदा करना है तो हर्षद भाई जी का, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात, वैसे पहली मुलाकात उनकी मेरे बच्चे से, मेरे लड़के से हो गई। मेरा बड़ा बेटा है, एक प्रोग्राम में आया था,
फिर उनके साथ साथ यहाँ के सभी, अभी सबका नाम मुझे मालूम नहीं, आप भी थे। और शुरुआत हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, तो मैंने सोचा क्या है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, पूरे मुंबई का काम होता है मेयर होने के वजह से। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं मुंबई में, लेकिन हमारे लिए सीमेंट ही नहीं है, तो मैंने बोला तो फिर क्या करते हो? जैसे सुनीता जी ने बोला, पैसा ये मालिया यानी लॉफ्ट, मेजनीन फ्लोर अभी चल रहा है, सब कैसे रेगुलराइज करेंगे? ये रेगुलराइज नहीं किया हमने, ज़्यादा एरिया आपके देखे, कम से कम। जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मरने के बाद बोलते हैं ना, सुख की नींद होनी चाहिए। वो देने का काम मैं नहीं ऐसे कहती हूँ कि मैंने किया है, आप सभी ने किया है। मैं तो खाली ऐसे बोलते ना कि खाली मेरा नाम, क्योंकि ये काम शायद मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे हाथ से लिखा है। जैसे कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन मेरे बारे में ऐसा है कि ये पुण्य काम मेरे हाथ से होने वाला था, ये ऊपर वाले ने लिखा, इसलिए हो गया। कि इतने साल से आप कोशिश कर रहे हैं, सभी ने आपको मदद किया, चाहे विलास राव जी हो, चाहे अशोक चौहान साहब हो, चाहे मेयर होने के नाते मैं हूँ। मैं मेयर होने से पहले हमारे कुछ लोगों ने भी काम किया, लेकिन काम एक बार होने क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं हाथी होता है, हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ रह जाती है, और पूंछ निकलना बहुत भारी हो जाता है। और वो करने के लिए दिल से तैयारी होनी चाहिए। कौन सा भी काम अगर हम लोग सोचेंगे कि ये काम दिल से होना है, तो मुझे लगता है वो तुरंत होता है। अगर करना है आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा, तो होता नहीं। ये तो आज भी नहीं होता था। आज करे सो आज करे, कल हाँ वो कल की राह मत देखिए। अगर सोचेंगे तो हर एक काम टाइम पे होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इनकी सबकी मेहरबानी है, ऊपर वाले का दुआ है, सब आप बैठे हैं यहाँ, उनका आशीर्वाद है। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात है बताना, मैं ज़रूर समझती हूँ कि जब भी काम करते हैं तो कोई हमारे देश में भी, अभी तो हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन कोई बोलते हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, हम सब एक है बोलते हैं, लेकिन हम सब एक होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। मुझे दिख रहे मेरा एजुकेशन गांव में हुआ, संगमेश्वर गांव है, आपको मालूम है पता नहीं, कोंकण में। और मेरी सभी सहेलियाँ, जो मेरा स्कूल था वो भी मुस्लिम सोसाइटी का ही था। 5th से मैं 12th तक वहाँ पढ़ गई। बाद में कॉलेज के लिए मैं दूसरी जगह गई, क्योंकि गांव में तो एक ही जगह पे नहीं रहता है, रोज़ सुबह जाना, दोपहर को आना, नहीं है तो हॉस्टल में रहना। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, मेरी सब सहेलियाँ और सब दोस्त मेरे मुस्लिम्स, कितने नाम होते, पूरी लिस्ट हो जाएगी। मेरी एक टीचर थी, उनके पास पढ़ने को जाती थी, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, मैं 7th में थी, और मैं बीमारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। तो मेरी शमीम मैडम करके, शमीम मोड़क, आज कहाँ है पता नहीं, मुंबई में है या गांव में है या अपने बेटी के पास अमेरिका में गई है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे फिर पढ़ाई के लिए अपने घर में बुलाया। तो घर में मैं पढ़ती थी और उनकी मम्मी मेरे बाजू में कुरान पढ़ती थी। तो मैं उर्दू तो सीखी नहीं, हिंदी ठीक है अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन बात कर सकती हूँ। लेकिन जब से मैं छोटी थी, स्कूल में जाती थी, स्कूल में आती थी, पूरा मोहल्ला, मेरे भाई के सभी दोस्त मुस्लिम, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में इकट्ठा रहते थे। आज तक इतने ज़िंदगी में कभी एक भी झगड़ा नहीं हुआ। हम उर्स में जाते थे, आपका ताबूत आता है, वो सब करते थे, हमारे यहाँ जत्रा होती थी, वो आते थे, कभी नहीं। लेकिन क्या है, आदमी अगर दिल से एक दूसरे से जुड़ जाता है तो सब चीज़ होता है। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रिंसिपल्स, मैं आपको कितने नाम बताऊँ, कम से कम 25-30 से ज़्यादा एक ही नाम पे बता सकती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में लेडीज़ के ये नाम है, जेंट्स के ये नाम है, क्योंकि मेरा बचपन ही उधर गया। लेकिन ये होने के नाते एक प्यार था एक कम्युनिटी के साथ। तो आज मुझे खुशी की बात इसलिए है कि जिस स्कूल में पढ़ी, मेरा माहौल, मेरा सराउंडिंग जिस कम्युनिटी के साथ था, उस कम्युनिटी का एक अच्छा काम मेरे से हो गया, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। आप हैरान हो जाओगे, मैं 15 साल से परेल में कॉर्पोरेटर थी। फिर हमारे बाला साहब ने, उद्धव साहब ने मुझे एंटोपिल में इस टाइम लिया, क्योंकि मेरा जो वार्ड था लेडीज़, वो ओबीसी लेडीज़ हो गया, मैं तो ओपन कैटेगरी की हूँ, मराठा हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर एंटोपिल में डाला। तो एंटोपिल में तो 70% मुस्लिम से, साउथ इंडियन और हिंदू, तो लोग हैरान हो गए, अभी इसको इधर दिए कैसे चुन के आएगी। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, मैं चुन के तो आई उधर, लेकिन वही एरिया से चुन के आई। 3 साल के बाद मैं मुंबई शहर की मेयर बन गई। इसीलिए
दिल से काम करना, जैसे कहते हैं ना कि हर काम के लिए हम लोग अगर भगवान को सामने रख के काम कहते हैं तो हम लोग सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए ये काम जो है जो मैंने किया है वो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है मेरे बाबा साहब ने, उद्धव साहब ने दिया। मैं आप सबके सामने उनको शुक्र अदा करती हूँ, आपको तो करती हूँ, लेकिन उनकी वजह से मैं आज मेयर बन गई और मैं मेयर बन गई इसलिए आपका काम हो गया, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और कोशिश तो हमेशा रहेगी, ज़्यादा थैंक्स देना है तो हर्षद भाई, सुनीता जी और यहाँ के जो उपस्थित हुए जिन्होंने मेहनत की है काफ़ी दिन से, उनको थैंक्स कहना है। और अभी तो आपने कहा, नाम नहीं मालूम है कि अभी तो लाशों का काम हो गया, अभी जिंदे लोगों का काम होना है। मैं खुदा से, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो भी काम है वो अच्छे काम में मेरा हमेशा सहयोग रहेगा और पूरा हो जाएगा। आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहेंगे, ये उम्मीद लेके आपको मैं रजा लेती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोहतरमा श्रद्धा जादव जो मेयर ऑफ मुंबई थी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। आइए हजरात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तशरीफ़ ले आए और अपने ख्यालात से इजहार करें। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब। इस जलसे के आज मेहमान खुसूसी श्रीमती श्रद्धा जादव जी जो मुंबई की मेयर हैं, सुनीता जी, अरशद जी, फ़खरुल हुसैन ज़ैदी साहब, इंतज़ार जुल्फ़िकार, जो दो नाम जो है हमेशा एक साथ बम्बई में लिए जाते हैं, हमारे उलमा इकराम और मोमिन हज़रात जो यहाँ पर मौजूद हैं। इस जलसे की शुरुआत में पहले चूँकि कम लोग आए थे तो हमारे मौलाना अफसर साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी उन लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों को कौम की किसी काम की ज़्यादा अहमियत नहीं लगती, लेकिन वो बात उनसे कह रहे थे जो यहाँ पर खुद मौजूद हैं, जो शायद खामोश ज़बान से कह रहे होंगे हमारा क्या कसूर है, हम तो यहाँ पर आए हुए हैं। जो नहीं आए हुए हैं वो आपकी बात सुन भी नहीं रहे। देखिए कितनी मुश्किल चीज़ है, कब्रिस्तान की ज़मीन का हासिल करना और उस पर आवाम को इंटरेस्ट लेना और बुलाना बड़ा एक खुश सब्जेक्ट है, उस पर तकरीर करना बड़ा मुश्किल है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा मवाद पेश करें आपको कि आपके कान महसूस हों, आपको इंटरेस्ट आए। जाहिर है कि हर आदमी जब किसी भी जलसे में जाता है तो वहाँ वो बोर होना नहीं चाहता, वो उस मकसद के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लोगों के साथ आ रहा है, इशू के साथ में है, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन कहीं पर भी कोई जलसे में जाएगा तो उसको अच्छी बातें सुनने में वो कान उसके महसूस होंगे, उसको अच्छा लगेगा। तो इंटरेस्ट तकरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ी हमारे 2-3 मुकर्रिरीन ने, और मैंने ये बात कही थी कि बम्बई शहर के अंदर अगर कोई टाइम 8 या 8:30 बजे जलसे का रखेगा लोग नहीं आएंगे, 9:30 और 10 बजे तक लोग आएंगे। और आप सब लोगों की यहाँ पर इतने तादाद में मौजूदगी 10 बजे इस बात की गवाही देती है कि आपका वक्त जो है 9:30-10 बजे का। खैर ये तो आप सब लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है, इसलिए कि जिंदा लोगों की ये जिम्मेदारी है कि मुर्दों का बंदोबस्त करें। तो जिंदा लोग जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं मुर्दा लोगों का, बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे आम तौर पर लोगों को कुछ नहीं लगता, कोई महसूस नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उन लोगों के दिल से पूछिए कि जब कभी कोई मर जाता है और उसको बहुत एफर्ट और जत्न करने पड़ते हैं एक कब्र की जगह हासिल करने के लिए,
लोगों ने ये कहा कि इस कब्रिस्तान में कभी कभी 6-6, 7-7 मुर्दे एक साथ आ जाते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। मैं मैनेज करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ऐसे देखने में तो कब्र की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन हासिल करने के लिए शायद लोगों को इतना ज़्यादा अहमियत न लगे, लेकिन जिन्होंने इसको फेस किया है उनके दिल से पूछिए, या जिन्होंने इस काम में उनकी मदद की है उनके दिल से पूछिए कि यह कितना अहम मसला है, जिसको ये जनरेशन नहीं, आने वाली जनरेशन याद रखेगी। एक जनरेशन आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी लेती है, वो जिम्मेदारी आपने ली है। और जिन लोगों ने भी कहा ये किया है, मैं शुरू वहां से करूंगा जिन लोगों ने पहला कदम उठाया। इंतजार, जुल्फ़िकार, उनके साथ अरशद साहब, सुनीता जी और हमारे कुछ उलमा। पहला स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई अपने घर में बैठा ही रहे और सोचता रहे तो काम नहीं होता। उसके बाद में तो लोग किसी भी इशू के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, साथ आते चले जाते हैं, और जब आखिरी मंजिल पे पहुंचते हैं तो बड़ी भीड़ हो जाती है कि देखिए हमने इसको अचीव किया है। लेकिन क्रेडिट उसको जाती है जिसने पहला कदम उठाया। तो इन लोगों ने पहला कदम उठाया, इस चीज़ को सीरियस लिया। हालांकि ये मसला मुंबई के अंदर रहमताबाद जो एक कब्रिस्तान है, अब एक ये इत्तेफाक की बात है, या यूं कहिए कि मुसलमानों में शियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि शिया कम्युनिटी को सेपरेट कब्रिस्तान की ज़रूरत क्यों है। हर जगह वो सुन्नी कब्रिस्तान में भी दफन किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि सेक्ट जिसको कहते हैं, वो सेक्ट्स जो है उनके अपने रसूमात हैं, कुछ रिचुअल्स कुछ ऐसे अलग अलग हैं, जिसकी वजह से शिया जो है ये चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान होना चाहिए, हमारी ये रस्में हैं और हमारा ये काम है, हमारा ये तरीका है, इसलिए हमको एक अलग जगह मिलना चाहिए। दुआ दीजिए उनको जिसने रहमताबाद का कब्रिस्तान पहले किया, ये तारीखी है, उनको दुआएं दीजिए कि जिन्होंने वो काम किया जिसको आज हम अब तक जो है याद कर रहे हैं, और ये जो अभी काम हुआ है इसको आगे आने वाली नस्ल भी उसको याद करेगी, इसकी अहमियत को आगे आने वाली नस्ल याद करेगी। मैं उन सब लोगों को जिनका नाम मैं अभी लूँगा या जिसका नाम मैंने लिया है कि जिन्होंने मेहनतें की है इस चीज़ को हासिल करने के लिए, कि वो ये न समझें कि उन्होंने कोई छोटा मोटा मामूली काम किया है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिसको कहते हैं कि साइलेंट अप्रिसिएशन। खामोश हजारों लाखों दिल की आवाज़ें और बातें उनको मुबारकबाद देंगी और वो सवाब के हकदार हैं कि वो उन्होंने ये काम किया है। सिलसिला शुरू हुआ जहाँ से जैसा भी ट्रैवल हुआ, ये पूरा ग्रुप जिसको मैंने अभी बताया कि उन्होंने आगे मेहनत किया, काम किया, लेकिन आखिरी जो हथियार था, जो एक लास्ट हैमर मारा जिसने, वो हमारी श्रद्धा यादव मैडम ने, कि जिसके हाथ से काम अमल में आया। देखिए ऐसा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाते हैं कॉर्पोरेशन में काम करवाने के लिए, सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं काम करवाने के लिए, सब जगह आप लोग जाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, टाइम बहुत हो जाता है, कभी काम होता है कहीं नहीं होता, लेकिन जो आखिर में जिसके हाथ से ऑर्डर हो जाए उसको पूरा क्रेडिट। मेहनत सब ने किया, प्रोसीजर में सब इन्वॉल्व थे, लेकिन आखिर में जिसके हाथ से ये काम हुआ वो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद का जो है मुस्ताक है। और मैं ये भी कहूँगा कि हम किसको मुबारकबाद दें, हम श्रीमती श्रद्धा यादव को मुबारकबाद दें कि बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मुबारकबाद दें, क्योंकि अगर उन्होंने इनको मेयर नहीं बनाया होता तो इन्होंने इंटरेस्ट लेके हमारा काम नहीं किया होता, इनको वो मौका नहीं मिलता, तो हम उनको भी मुबारकबाद देते चले, इसलिए कि उन्होंने अपने तकरीर में उनका भी नाम लिया कि उन्होंने इनको बनाया, इसलिए उन्होंने काम किया। आखिरी बात वो पहलू
पहलू कि बम्बई के अंदर एक ऐसा समाज है जहाँ पर कोई किसी के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए किसी की जात पात नहीं पूछता। रोज़मर्रा का आपका तजुर्बा है, आपकी किसी से बन गई तो वो किसी भी मजहब का हो, आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये तो भाई का खून कर देता है, वहाँ तो मजहब क्या, सब कुछ एक, क्या खून एक है। तो यहाँ पर बम्बई के अंदर, और मैं समझता हूँ जनरली हिंदुस्तान में अब वक्त आता है कहीं कहीं हर कौम के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो इस तरह से हर कौम वाले अपने अपने शरारती लोगों को रोकें ताकि कभी कोई झगड़े की नौबत ना आए। और अभी जो इन्होंने कहा कि ये जहाँ पर हैं ओरिजिनली जिस जगह से बचपन से एजुकेशन के वक्त से इन्होंने मुसलमानों के साथ इतना इंटरेक्शन रखा, मैं समझता हूँ वो बहुत काम आया आज हम लोगों को कि इनको वो जज्बात याद थे कि मुसलमानों की दोस्ती के अंदर मुसलमानों के हालात और जज्बात को हम समझें और उसकी कद्र करते हुए उन्होंने हमको इतना इज्जत बख्शी। वी आर ऑनर्ड by her action. Thank you very much, Mrs. Shraddha Yadav. We will be obliged and the whole community will remember actually for generations. Thank you very much. फरमा रहे थे, बस आखिरी में दो मोमेंटो है जो तोहफे की सूरत में मोहतरमा शरदा जादव साहबा की खिदमत में गिफ्ट आपसे गिफ्ट जी खतीब अहले बैत अल्लामा सैयद अब्बास रिजवी अवार्ड मोहतरमा शरदा जादव साहबा की खिदमत में और डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब के दस्त मुबारक से दिया जाएगा। और दूसरा तोहफा मोहतरमा सुनीता मांडविया जो चेयरमैन है फूड प्रोसेसिंग की, मैं गुज़ारिश पेश करें।